السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی آج آخری قسط پیش کروں گا، جس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً جیسے جیسے موضوعات آئیں گے ہم ان پہ بات کرتے رہیں گے۔ لیکن میری بڑی خواہش ہے کہ جو کچھ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، یعنی 1980 سے آپ سمجھ لیں، 80 81 سے آج تک، اس میں جہاد افغانستان بھی شامل ہے، اس میں پھر 9/11 بھی شامل ہے، اس میں ملا عمر کا جہاد بھی شامل ہے، اس میں طالبان کی پسپائی، امریکہ کی آمد، 9/11، لال مسجد، مشرف کا دور۔ میں ان باتوں سے میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں کو بڑا علامہ ہوں یا کچھ ہوں، میں تو ایک تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں اور قلم کا مزدور ہوں۔ کہانیاں، ڈرامے، کتابیں، کالم لکھ کے زندگی کی گاڑی چلا رہا ہوں۔ جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، میرا کردار آپ کے سامنے ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک 6 انچ کے جو ایک گٹھکے ہیں نا، یہ بنے ہوئے چینل کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اور مامے بنے ہوئے ہیں جہاد کے اور غزوہ ہند کے، اور جو منہ میں آتا ہے نا بک دیتے ہیں۔ ان کی تو امی جان نے ان کو گودوں میں چھپایا ہوا تھا جب میں نے اس کے خلاف، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف اور کفر کے خلاف اپنی سطح پہ علم بلند کیا، الحمدللہ۔ لیکن میں آپ کی طرح دو انتہاؤں میں زندہ رہنے والا بندہ نہیں۔ میرا کسی دنیا کے شخص کے متعلق یہ رائے نہیں ہے یہ بہت اچھا یا بہت برا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حالات و واقعات کے مطابق جو جس کا طرز عمل ہوتا ہے، ہمیں اس کو اس پیمانے میں تولنا چاہیے۔ کسی پہ فتوی لگا دینا یہ تو جہالت ہے، نیری جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ باتیں بڑی آتی ہیں کرنی، لال مسجد پہ بتائیں کچھ، کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کو یہ لے کے پھر مجھے گالیاں دیں، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ یہ آپ ایک کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے کمانڈو جرنیل کا سرنڈر، اور یہ کتاب میری لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب میں نے جنرل مشرف کی زندگی میں سن 2007 میں لکھی تھی، جب ابھی انہوں نے اقتدار ہینڈ اوور نہیں کیا تھا۔ سمجھیں آپ؟ اور اس کتاب کے بیک ٹائٹل پہ اور اس کے فرنٹ پہ جو باتیں میں نے لکھی تھیں، وہ آپ اس دور کو ذہن میں لائیں۔ باتیں بڑی آتی ہیں آپ کو کرنی۔ میں نے لکھا تھا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا۔ یہ جنرل صاحب کی جب انہوں نے اپنی وردی اتاری تھی، تو اس کے بعد میں نے پھر یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کی تھی، آپ دیکھ بھی لیں، جامعہ حفصہ کی پاک باز شہید بچیوں کے نام، جن کے مقدس لہو سے قرآن پاک کے اوراق رنگین ہو گئے۔ پھر پڑھ لیں، کوئی مائی کا لال مجھے دکھائے اس زمانے کی، کوئی ایک سطر کسی کے نکال کے دکھائے جس نے اتنا بڑھ کے للکارا ہو۔ میں نواز شریف پہ کتنی تنقید کرتا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے نواز شریف پہ جب نے ملک بدر کیا گیا تھا، 2 کتابیں لکھی تھیں جس میں نے بتایا تھا کس طرح یہ ظلم کر کے اس بندے کو ملک سے نکالا گیا، اور یہ بالکل غیر قانونی بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے، غیر آئینی بات ہے، میں نہیں اسے تسلیم کرتا، اور میں مشرف کو ڈکٹیٹر سمجھتا ہوں۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب آپ ہرگز نہیں کہ
لال مسجد پر میں جو لوگ موجود تھے میں ان کے عمل کو جائز سمجھتا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اگر میں جنرل مشرف کو غلط سمجھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی مسجد پہ قبضہ کر لے اور وہاں پہ 100-150 بچیوں کو ڈھال بنا لے اور کہے یا تو اسلام نافذ کرو یا جنگ کرو، اور اندر وہ بندوقیں اور پستولیں لے کے بیٹھے ہوں. پاکستان دنیا پورے عالم اسلام کے قریباً 51 یا 52 ملک ہیں. مجھے آپ ایک ملک کا نام بتا دیں پاکستان کے علاوہ جس کی ملٹری کو روئے زمین پہ کہیں کنسیڈر کیا جاتا ہو. اگر آج ترکی کا کچھ سلسلہ بنا ہے نا، جیسے ہی ترکی میں فوج نے اپنے قدم جمانے شروع کی، یعنی قدم جمانے کا مطلب یہ کہ فوج نے اپنے آپ کو پروفیشنل آرمی بنانا شروع کیا، تو فسطائی قوتوں نے وہاں بغاوت کروا دی، عوام کو فوج کے سے ٹکرا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فوج کے ایڈمرل، ایئر فورس کے ونگ کمانڈر، ایئر وائس مارشل، ایئر مارشل، فوج کے جرنیل، ان کو ایسے بالوں سے پکڑ کے تو ایسے قطار میں لے جا کے ترکی عوام سے تھپڑ مرواتے تھے، ان کے منہ پہ تھوکتے تھے ان پہ. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر لگتی ہے ایک جرنیل بننے میں، ایک وائس ایڈمرل بننے میں اور ایک ایئر وائس مارشل بننے میں؟ فوج کو بے عزت کروانا مقصد تھا، بغاوت کروانا مقصد نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے فوج بغاوت کرے اور وہ کامیاب نہ ہو، سولین کے اوپر گولی چلائے اور مرے نہ؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ جو مرضی طیب اردگان کو بناتے پھرو. میں سچ کو سچ کہوں گا، جو طیب اردگان کا صحیح کردار ہے اسے صحیح کہوں گا. لیکن وہ جو بغاوت ہوئی تھی جس کو کچل کر یہ جمہوریت کے وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں، عالم اسلام کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، وہ بغاوت نہیں تھی، وہ ڈرامے بازی تھی ساری. بغاوت یہاں کرتی ہے فوج. کتنی مضبوط تھی حکومت میاں نواز شریف کی، انہوں نے 15 منٹوں کے اندر ٹی وی پہ قبضہ کر، اس پہ قبضہ کر، اس پہ قبضہ کر، اور مار ٹار کر کے وہ بند کر دیا، اٹھا کے قلعے میں پھینکا، اسے سعودی عرب بھیج دیا. یہ ہوتی ہے فوج کی بغاوت. اگر آپ اسے بغاوت کہتے ہیں یا فوجی انقلاب کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں، آپ کمال سمجھتے ہیں کہ یہ ترکی کی فوج کے ایڈمرلوں کو، ان کے اتنے بڑے دلیر افسروں کو تھپڑ مارے وہاں منہ پہ ذلیل کرے، فوج کا مورال کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ اب تو وہ کھوتی فوج بن چکی ہے. اب کیا کر رہے ہیں وہ عدلب میں اور ادھر ادھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ عدلب میں کیا وہ ترکی اپنی جنگ لڑ رہا ہے؟ سیدھی بات ہے، امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ کی مدد سے لڑ رہا ہے. ہر جو امریکن پلان ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. یہ وہی ترکی ہے جس نے ایک دور میں امریکہ کو ہوائی اڈے دینے سے انکار کیا تھا. وہ بھی اسی بندے نے کیا تھا، یہ اردگان نے. اب صبح ٹیپ چلا دینا، اس پر لکھ دینا شاگر صاحب آپ تو طیب اردگان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور اللہ کے بندوں، میں نہ کسی کے حق میں ہوں نہ کسی کے خلاف ہوں. میں آپ کو ان عالمی سازشوں سے آگاہ کر رہا ہوں. یہ سارا ایواش ہے. آپ کو کیا پتہ ہے اس کے پس پردہ کیا ہے؟ میری کتاب شیطانی کنیسہ خدا کے لیے پڑھو. پیسے نہیں ہیں، مجھ سے لے لو. تمہیں پتہ لگے اسرائیل کس کا نام ہے، امریکہ کس کا. کہتے ہیں جی آپ کا چینل کیونکہ مونٹائز ہو گیا ہے اس لیے آپ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کریں گے. فٹے منہ تمہاری اس عقل پر، اس سوچ پہ لعنت. میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ ہر بات میں سازشی تھیوریاں تلاش کر لیں. جو بھی کچھ ہمارے ساتھ وہ اسرائیل کرا رہا ہے. تو تم کیا ہو یار؟ اگر تمہاری اتنی حیثیت تو مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، نکل جاؤ دنیا سے. یہ دنیا وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. جب کوئی کام صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے. کارگل کا ہیرو ہے یہ بندہ جس کو میں نے
یہ جس پر میں نے یہ لعنتی یہ کتاب لکھی ہے، اس نے آپ کو ایسی پوسٹیں لے کر دی ہیں جو ابھی ہم نے چھوڑی نہیں ہیں، کہ ہم نے برابر کر دیا تھا سیاہ، نہیں تو سیاہ چین میں چھت پہ ہماری آ کر بیٹھ گیا تھا دشمن۔ اب میں کیا اس کی پوجا شروع کر دوں، یا اس کی ہر بات کو توے توے کرنا شروع کر دوں؟ بس جو غلط تھا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہم کون سے استغفر اللہ کو صحابی ہیں، کو تبع تابعین ہیں، کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ میں آپ کو غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ میری جان کو رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، آپ نے وہ کیوں کہہ دیا۔ نہ سنو بھائی، انہیں کی سنی جاؤ نا، جو جہاد کروا رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا نا، افغانستان والا اگلا بھی جہاد سن لو۔ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اقبال کے مرد مومن تھے۔ ویسے تو جو آپ کے اکابرین ہیں وہ اقبال کو بھی کافر ہی کہتے ہیں۔ جب یہ 9/11 ہوا ہے یا کروایا گیا تھا، میں نے جو کتاب لکھی ہے نا یہ شیطانی کنیسہ، اس کا جو کریکس ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مصنف یہ ثابت کرتا ہے کہ 9/11 اس لیے کروایا گیا تھا کہ طالبان نے افغانستان میں افیون کی کاشت زیرو کر دی تھی، اور یہ روتھ شیلڈز جو ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے یہ میڈیسنز کا ملٹی نیشنل ہے، ان کی زندگی جنم بن گئی تھی، ان کی دوائیاں بننے سے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ بیشتر دوائیوں میں افیم کا کیا استعمال کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ورلڈ وار بھی انہوں نے سٹیج کروائی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی انہوں نے سٹیج کروائی تھی، اب یہ تیسرا یہ جو حملہ تھا یہ بھی انہوں نے سٹیج کروایا تھا۔ 9/11 کی پلاننگ 1955 میں کی گئی تھی۔ او آیا کو عقل میں پڑھا کرو، کٹھ ملاؤں کی تقریریں سن کے اور نعرے لگا کے آ جاتے ہو باتیں کرنے کے لیے۔ کوئی علم تو لو، نالج تو لو، کوئی بات پھر کرنا۔ نائن 11 ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے بھی جو پاکستان سے کہا، اور کس طرح ہمارے وہ جرنیل گئے اور ملا عمر نے کیا جواب دیا۔ جب امریکہ نے حملہ کر دیا تو ان کے پاس، غریبوں کے پاس کیا تھا؟ موٹر سائیکل تھے، بس وہ اسلحہ تھا جو تھوڑا بہت پہلے ان کو ISI نے دیا ہوا تھا، یا انہوں نے مجاہدین کمانڈروں سے چھینا ہوا تھا۔ ایک کلاشن کو لٹکی ہوتی تھی، یا کوئی ڈیوائس ہوں گے ان کے پاس، وہ میزائل بھی بیچاروں کے پاس نہیں تھے۔ لیکن اس بندے نے سرنڈر نہیں کیا۔ اب تاریخ نے ثابت کر دیا، لمبی باتیں ہیں، آپ نے یہ سارا تو منظرنامہ آپ کے سامنے آیا ہے، کس طرح جنرل صاحب برسر اقتدار آئے، کیا کیا کچھ ہوا، ملا عبدالسلام ضعیف کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، دیگر طالبان لیڈروں کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس مرحلے پر صرف میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کو گوانٹانامو میں غیر ملکی مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، ان سب کو پاکستان نے ان کے متعلقہ ممالک سے کہا تھا کہ یہ آپ کے مفرور ہیں، آپ لے لیں ان کو۔ انہوں نے کہا جی نا یہ سوغات اپنے پاس رکھو، جہاد تم نے شروع کرایا تھا، ہم نے تو نہیں کرایا تھا، ہم تو انگلی دینے والے تھے، ہم نے تو آپ کو ڈالر دیے تھے، شفا خانے بنا کے دیے تھے، پریس لگا کر دیے تھے، جہاں چھاپو ٹھکا ٹھک چھاپو، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، جال کا لٹریچر چھاپو، نوٹ کماؤ، لوگوں کو بیوقوف بناؤ۔ یہ ہمارا کوئی نہیں، ہم نے لینا دینا، اپنے پاس رکھو اپنی سوغات۔ تو پاکستان یاریاں ان کو کہاں رکھتا ہے یہ مصیبت؟ مجھے ذرا بتائیں۔ دنیا کے 52 اسلامی ملکوں میں سے صرف ایک پاکستان ہے جس کی آرمی پوری دنیا میں کنسیڈر ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے اخبارات ہیں ان میں ہر روز پاکستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے۔ کیوں آ جاتی ہے؟ یہ انڈیا کی جان کو عذاب کس نے ڈالا ہوا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو
انڈیا میں جو مجاہدین لڑتے تھے انہوں نے انڈیا کو مارا ہے. یہ کرنل حبیب مظاہر آپ کو پتہ کون تھا؟ آپ کو پتہ کلبھوشن کے نیٹ ورک کو کتنی عرصے سے یہ واچ کر رہے تھے؟ کلبھوشن کے نیٹ ورک ہم نے کتنی پینیٹریشن کی تھی. جب میں ISI کے سبجیکٹ پہ آؤں گا تو آپ کو کچھ باتیں اور بھی بتاؤں گا. یہ بات طے ہے بھائی جان کہ کوئی دنیا کا ملک نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن جائے. تو اللہ نے ایک کمٹمنٹ تھی، ایک کنوکشن تھی، اس پہ ہم لگے ہوئے تھے تو اس حوالے سے بنا دی، کر دی. جنرل مشرف کو بہت مجبوریوں کے بعد اقتدار ملا تھا. پاکستان میں بڑی مضبوط حکومت تھی اور سیاسی بیداری پیدا ہو رہی تھی، لوگ اس کے اقدامات سے تنگ آ رہے تھے. تو ایسے موقع پر عموماً یہ جہاد ہی ہمارا سہارا ہوتا ہے جس میں پھر ڈالروں کی ٹرانزیکشن شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھیے کہ چونکہ حوث پرست لوگ ہوتے ہیں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ان کو عزت کہاں راس آتی ہے. یہ تو آگے سے آگے کی جستجو میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس بندے نے بھی امریکہ کا آگے لمبا پڑ گیا. گو کہ اس کا استدلال یہ ہے کہ میں نے امریکہ کو اس دلدل میں پھنسایا ہے، اور اس کے لیے بھی بہت مضبوط دلائل ہیں. کبھی بات کریں گے اس موضوع پہ بھی. وہ جانتا تھا افغانوں کی تاریخ کہ اگر دنیا میں کوئی طاقت امریکہ کے کمر توڑ سکتی ہے تو وہ یہ افغان ہی ہے. افغانوں سے میری مراد وہ یہ شمالی تحاد والے نہیں ہیں، یہ پشتو سپیکنگ جو افغان ہیں، میں پشتون جو ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. چاہے آپ جو مرضی اس کا مطلب نکالتے رہیں. میں ازبکوں کو، تاجکوں کو، ان کے ناچ گانوں کو جانتا ہوں، ان کے کھابے بھی جانتا ہوں، ان کی بے حیائی بھی جانتا ہوں. یہ کوئی غیرت سے اسلامی جو آپ کو نظر آئے گی نا، یہ پشتو سپیکنگ پٹھانوں میں ہی نظر آئے گی. اللہ عدل کے آس دیکھیے، میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا، اس کا جو 9/11 کے بعد جنرل مشرف کے کارنامے ہیں اچھے یا برے، ان میں لال مسجد سب سے زیادہ زیر بحث آتی ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اس بات کو چھوڑیں کہ جنرل مشرف کون تھا. پاکستان میں صرف جنرل مشرف تو ہی نہ رہتا تھا، اور بھی جرنیل رہتے تھے. یہ وہی جرنیل تھے جنہوں نے یہ طالبان کو بنایا تھا. وہ بریگیڈیئر، وہ کرنل سارے پاکستانی تھے نا، جنہوں نے ان کو ٹریننگ دی تھی، اسلحہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا، جہاد کروایا تھا، جو اب TTP کے نام پہ اکٹھے ہو گئے تھے. صاحب، مجھے کوئی عالم دین یہ بات ثابت کر دے. میں نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ جو ایک مسجد مسلمانوں نے بنا لی تھی اس کو گرا دیا تھا. اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ نہیں سنا کہ پوری اسلامی تاریخ میں اچھی یا بری جس طرح کی بھی تھی، کسی جگہ کوئی چھوٹے سے گروہ نے کسی مسجد پہ قبضہ کر کے اسلام نافذ کروایا ہو. یہ میں نے نہیں سنا. حسن بن صبا ایک کردار ضرور ہے تاریخ میں. اس نے قلعہ الموت بنایا تھا. جو حشیشین وہ موومنٹ چلا رہا تھا، پوری دنیا پہ قبضے کے لیے چلا رہا تھا، اس نے اس طرح کے حشیشین بنائے ہوئے تھے جو جا کے وہ زہریلا خنجر مارتے تھے، بہر صورت یا خودکشی کر لیتے تھے. اس کے علاوہ مجھے تو معاف کرنا کوئی مثال نہیں ملی. آپ جو مرضی اپنے استدلال پیدا کرتے رہیں. میں نے بتایا، یہ میں نے کتاب جامعہ افضا کی شہید بچیوں کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے. میری نیت پہ نہ شک کرنا، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن غازی برادران کا یہ عمل غلط تھا. اندر دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کرنل زرار
जनरल कर्नल ज़रार कर्नल इमाम के शागिर्द थे। मुझे कर्नल इमाम, आज देखें ये मुजाहिदीन का जो बाप था ना, कर्नल इमाम थे। उनको किसने मारा था, किसने कत्ल किया था उन्हें? मुजाहिदीन के सबसे बड़े लीडर ने। उनको मार दिया था। मुझे कर्नल इमाम ने जब जनरल ज़रार, जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल ज़रार को इन्होंने गोली मारी है ना, आपको बता देता हूँ मैं, लेफ्टिनेंट कर्नल ज़रार अपनी कैपेसिटी में इनसे बातचीत करने मस्जिद के अंदर गए थे, क्योंकि वो कमांड कर रहे थे वहाँ, जो फ़ौज थी कुछ, वो नहीं चाहते थे कि इनसे झगड़ा हो। वो चाहते थे कि जिस तरह भी यह मामला निबट जाए और ये दोनों भाई बाहर आके गिरफ्तारी दे दें और अंदर जो दहशतगर्द मौजूद हैं उन्हें फ़ौज के हवाले कर दें। लेकिन बात यह ना, ये प्लानिंग है तो कहीं और होती हैं। ये तो वही होगी कि पेंटागन से भी ऊपर के पेंटागन में वो इन बातों की क्या अहमियत होती है। वहाँ तो जो उन्होंने पढ़ाया होता है वही आपने करना होता है। गाजी साहब बजीद थे कि नहीं, वो कहते थे कि मेरा खून गिरेगा ना यहाँ तो फिर इस्लाम यहाँ नाफज होगा। वो वहाँ इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में बैठ के इस्लाम नाफज करवा रहे थे। सुभान अल्लाह, 1400 सालों में मुसलमान तो करा नहीं सके, सहाबा के बाद से आज तक वो करवा लेते इन बच्चियों के सारे पे। कर्नल ज़रार उनसे बातचीत करने गया था और खुशकिस्मती से, उस वक़्त खुशकिस्मती से कर्नल ज़रार की बातचीत कामयाब हो गई थी। लेकिन जो अंदर शरारती मौजूद थे ना, जो अंदर, उन्होंने कहा कि यार ये तो टंटा ही ख़त्म हो गया, हमारा तो गेम ही सारी ख़त्म हो गई। वो एहसान ने जो पकड़ने के बाद वो जो उसका इंटरव्यू हुआ, ज़रा सुने ना दोबारा, वो पड़ा हुआ है इस पे यूट्यूब पे। क्या बता रहा है वो, इंडिया की कैसी पेनिट्रेशन थी, अफ़गानिस्तान की कैसी थी, कौन कौन सी करेंसी उन्हें मिला करती थी, कहाँ से ये प्लानिंग बनती थी। भाईजान बातचीत कामयाब हो गई थी। कर्नल ज़रार एक मुजाहिद और डिवोटेड मुसलमान था, कमांडो था। उसके लिए उसको मारना को बच्चों का खेल नहीं था। जब वो बाहर निकला है तो अंदर जो शरारती मौजूद थे उन्होंने पीछे से गोली उसकी कमर में उसको मार दिया। यार इतना वो किस लेवल का वो कमांडो था, आपको नहीं इसका अंदाज़ा उसके प्रोफेशनलिज्म का। बड़े कारनामे हैं उसके। अब जब कर्नल के इस तरह दहशतगर्द गोली से मर जाए तो आप क्या समझते हैं फिर के उसके बाद आप चाहे वहाँ पे दिन रात सारे मिलके मतलब को 50,000 कुरान पाक पढ़ लो तो तुम्हें माफ़ कर देंगे? दाइश वाले कुरान पाक नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, कत्लेआम करते हैं मुसलमानों को, कैसे गर्दनें काटते हैं ऐसे करके। उनको क्या वो जब वो पढ़ रहे हो तो जो दूसरे मुसलमान वो माफ़ कर देंगे? फ़ौज की एक अपनी कुव्वत होती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, गलत क्या सही, जिसके नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाता है। सऊदी अरब के साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरब लिखते हैं। इस्लामी जमहूरिया किसी मुल्क का नाम नहीं। तुर्की के साथ भी इस्लामी जमहूरिया नहीं लगता। सब ने अपना सेकुलर स्टेटस बनाया हुआ। हम अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, ये आर्मी जो भी है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो भी है, पाकिस्तान दुनिया में इस्लामी मुल्क सिर्फ पाकिस्तान कंसीडर होता है। अब ये तो हमारे अमाल है ना आगे कि हमने उसका क्या किया या नहीं किया। जब कर्नल ज़रार को इन्होंने शहीद किया है दहशतगर्दों ने गोली मार के मस्जिद के अंदर से, उसके बाद भी फ़ौज ने रिटेलिएट नहीं किया। जो उसका कमांडिंग अफसर था उस वक़्त, वो खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, है बच्चियां हैं अंदर,
کیا اس کے بعد وہ بچیاں باہر نہیں نکلیں؟ انہوں نے فوج نے نہیں نکالا، ان کو مجبور کر کے نکالا، گولی چلا کے نکالا، مار کے نکالا نا بچوں کو نکالا نا۔ یہ مولوی صاحب جو ہیں، جو آج کل پھر وہاں قبضہ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں اس لال مسجد پہ، یہ بھی برقع پہن کے نکلے تھے باہر۔ سبحان اللہ، اس کا بھی استدلال موجود ہے ان کے پاس۔ اللہ اکبر۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میرے بھائیوں، میں یہ تو کہ میں کہتا ہوں کسی گرجے میں بھی اگر، کسی گردوارے میں بھی، کسی مندر میں بھی اگر عورتیں موجود ہوں، بچے موجود ہوں، بوڑھے موجود ہوں، ان کو ڈھال بنایا جائے اور ان پہ فوج حملہ کر دے، میں نہیں اس عمل کو پسند کرتا۔ یہ تو ایک مسلم ملک تھا، میں کیسے پسند کروں گا؟ لیکن یہ جہاد نہیں تھا جو اندر بیٹھنے والے کر رہے تھے، یہ بغاوت تھی۔ اور بغاوت کا تو آپ جانتے ہیں نا، اصولوں کے سلسلے میں مسلمان ڈٹ جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، دونوں ٹکرا گئے تھے آپس میں، اصولوں کے معاملے پہ ٹکرائے تھے نا۔ دو فتویٰ کسی پہ، کس پہ دیتے ہو فتویٰ؟ دو نا۔ لال مسجد پہ حملہ کر دیا تھا، کیا کرتے اندر جو دہشت گرد تھے؟ اگر ہم نہ حملہ کرتے تو وہ بچیوں کو مار دیتے۔ گھریں تو فوج کے پڑنی تھی نا، تو انہوں نے لیسر ایول کو اپنایا، انہوں نے جتنے کو بچا سکتے تھے بچا لیا، جو انہوں نے آگے کرٹن بنایا ہوا تھا وہ بیچاری اس میں آ گئی، جذباتی بچیاں تھیں۔ اور یہ جہاد کس نام پہ شروع کیا گیا تھا کہ جی باہر مساج پارلر بنے ہوئے ہیں، یہ بنا ہوا، تم یار تم مامے لگتے ہو اسلام آباد کے، سارے پاکستان میں مساج پارلر بنے ہیں، لاہور میں بنے ہوئے ہیں، تو کل کو شاہی مسجد پہ قبضہ کر کے کوئی جہاد کا اعلان کر دے گا۔ کراچی میں بنے ہوئے ہیں، اور چھوڑو اب تو دیہاتوں میں بنے ہوئے ہیں، اٹھا کے لے آئے ہو چائنیز وہاں عورتوں کو کہ جی وہ مساج کر رہی ہیں وہاں۔ تمہیں یہ اختیار کس نے بھائی دیا ہے؟ اسلام کے کس اصول کے تحت تم نے اختیار حاصل کیا؟ اس عمل کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، اب تو یہ پچھتاوا ہی ہے۔ میں اس میں کوئی فریق نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں۔ میرے نزدیک غازی برادران کا عمل غلط تھا، میرے نزدیک جنرل مشرف کا عمل غلط تھا، لیکن یہ جہاد نہیں تھا، یہ فساد تھا۔ جو درمیانی وہ ہوتے ہیں کروانے والے، جو بندروں کی طرح انگلیوں پہ نچانے، انہوں نے خوب ناچ نچایا سب کو، اور آج تک قوم میں انتشار ڈالا ہوا ہے۔ کوئی جواز جو ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے پیدا کرنا، زبردستی پیدا کرنا، تو ضد ہے، کوئی جو مرضی کے، دنیا میں تھوڑے لوگ ضدی گزرے ہیں یار، ہم مسلمانوں میں تو بہت ہی گزرے ہیں۔ میں تو اقتدار پسند مسلمان ہوں۔ دیکھیے، امریکی استعمار آنے والی تباہی سے بے پرواہ اپنے شیطانی منصوبے پہ عمل پیرا ہے۔ اس حساس خطے، اس جرنیلی آمریت نے یہ سب کچھ ایک ایسے پس منظر میں کیا تھا جب اس حساس علاقے کے بارے میں بین الاقوامی سازشوں، شرارتوں کا سلسلہ جاری تھا، ہے اور رہے گا۔ بھارت، ایران، افغانستان، سب سے بڑھ کر امریکہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ مقام ناصر میں سے کچھ ان کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ پاکستان کے نقشے کو تبدیل کرنے کے منصوبے نئے نہیں۔ سابقہ امریکی صدر کے ایک یہودی مشیر پروفیسر برنارڈ لیوس کئی سال پہلے شرق اوسط کے لیے نیا نقشہ پیش کر چکے ہیں۔ اس میں بلوچستان کو ایک آزاد ملک کے طور پہ دکھایا گیا ہے۔ عین نواب بگٹی کی ہلاکت سے 2 ماہ قبل جنرل کولن پاول کے ایک سابق اسسٹنٹ رولف پیٹر نے امریکہ کے نیم سرکاری مجلے آرمڈ فورسز جنرل میں ایک زہر آلود مضمون لکھا جس کا عنوان تھا بلڈ بارڈرز۔ اس دعوے کے ساتھ لکھا کہ ہاؤ اے بیٹر مڈل ایسٹ وڈ لک،
ایک بہتر شرق اوسط کیسا نظر آئے گا۔ اس میں پورے شرق اوسط کی تقسیم در تقسیم کا منصوبہ پیش کیا ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اس منصوبے کے تمام پہلوؤں پر کلام مقصود نہیں، صرف پاکستان اور بلوچستان کے سلسلے میں شرنگیز تجاویز پر توجہ مبذول کروا رہا ہوں۔ موصوف پاکستان کو ایک غیر فطری ان نیچرل اسٹیٹ قرار دیتے ہیں اور بلوچستان اور پشتونستان کو اس سے الگ کرتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ کہ یہ سب موصوف کے اپنے عزائم کے مطابق نقشے کی نئی صورت گری نہیں، بلکہ وہاں کے لوگوں کی خواہش کا اظہار۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بلوچ چاہتے ہیں علیحدہ ملک بنائیں، پٹھانی چاہتے ہیں علیحدہ ملک بنائیں۔ اگر ہم دونوں نقشوں پہ میرے بھائیوں نظر ڈالیں، نظر جغرافیائی سرحدوں کی ساری تبدیلی مسلم ممالک کے لیے مخصوص ہے۔ اتنا بڑا بھارت نقشے میں موجود ہے جس میں درجنوں لسانی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی آبادیاں موجود ہیں۔ 16/17 آزادی کی تحریکیں سرگرم ہیں، وہاں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جبکہ پاکستان کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ ایک طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، دوسری طرف وہ فضا پیدا ہو رہی ہے جس میں کچھ عناصر حقیقی مسائل اور محرومیوں کے ساتھ نفرت کی آگ کی آمیزش کر کے حالات کو ایسا رخ دے سکیں جن کے جڑوں میں سامراجی مقاصد حاصل ہو سکیں۔ بلوچستان کے مسائل کو جس طرح بگاڑا جا رہا ہے وہ حد درجہ خطرناک ہے۔ صوبے کے حقیقی مسائل آج بھی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے سیاسی افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ بلوچ عوام کا غم پاکستان کی ہر شہری کا غم ہے اور وہاں کے مسائل ہمارے مشترکہ مسائل ہیں۔ بلوچستان کی بدامنی بھارت کے لیے تائید غیبی بن چکی ہے۔ افغانستان کے ملحقہ سرحدوں پر راکٹ تربیتی مراکز ناراض بلوچی نوجوانوں کی پناہ گاہ بن رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج اس طوفان کی تباہ کاریوں کا تدارک نہ کیا جو اس خطے میں امریکی فوج کی موجودگی سے جنم لے رہے ہیں تو پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ 29 تاریخ کو طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ سائن ہو رہا ہے، اللہ کرے اس میں بہتری کے پہلو نکلیں، لیکن میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ امریکہ اس خطے میں اپنی پریزنس قائم نہیں رکھے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کس حد تک بھارت پہ انحصار کرتا ہے۔ یہ ٹرمپ کا جو دورہ اگلے ہفتے ہو رہا ہے انڈیا کا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ ابھی تک تو یہی ہے ان کا کہ اشرف غنی سے بار بار اپیلیں کروا رہے ہیں کہ ہم انڈیا اپنی فوج بھیجے، انڈیا اپنی فوج بھیجے، انڈیا اپنی فوج بھیجے، جبکہ انڈیا اس موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ امریکہ سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے فوج میں بھیج دیتا ہوں مروانے کے لیے، تم مجھے سلامتی کونسل کی ممبرشپ دلا دو اور آزاد کشمیر پہ حملہ جو ہے اس کی اجازت دے دو۔ اس بیوقوف کو یہ گمان ہے کہ وہ آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لے گا، یا کم از کم اتنے علاقے پہ قبضہ کر لے گا کہ جس کے بعد پاکستانی پھر سر نہ اٹھا سکیں۔ اس وقت بھائیو یہ گیم چل رہی ہے، اس کو گڑبڑ نہ